السلام علیکم. ہر بھائی کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ آپ تو ویڈیوز آتی رہیں گی، جیسے جیسے چیزیں دیکھتے جائیں گے تو بولتے بھی جائیں گے. کوشش کر رہے ہیں لکھنا بھی شروع کریں. لکھائی پڑھائی بھی آئے گی انشاءاللہ بعد میں. ابھی ایک ویڈیو دیکھنے کو گزری، اب پتہ نہیں ویڈیو سچ بھی ہے کہ نہیں. تھوڑی بہت اندازے سے لگ رہا ہے کہ شاید وہی لوگ ہوں. ایک چیف صاحب ہیں ہمارے، وہ شاید کسی بیکری میں گئے تھے، ان کو وہاں بیکری والا لعنتیں دے رہا ہے. وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں یار، خوف خدا کرو. کیا کر رہے ہو تم لوگ اپنی زندگیوں کے ساتھ؟ تذلیل کر رہے ہو لوگوں کی، اور تمہاری عزت پہ بات آتی ہے تو مارنے پہ تل جاتے ہو. یہ کہاں سے تم لوگوں کے اندر یہ جہالت آئی ہے؟ کس نے بھری ہے تم لوگوں کے اندر یہ جہالت؟ کبھی سوچا ہے تم لوگوں نے؟ اس انسان کا صبر ہے بھائی. جو بھی معاملہ ہے فیملی کے سامنے انسان برداشت نہیں کرتا ہے، ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ جب کوئی ہوتا ہے. میں نہیں جانتا کہ وہ ویڈیو کتنی جینوئن ہے کتنی نہیں ہے بھائی. اتنی ٹیکنالوجی ہمیں بھی نہیں آتی اور نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے. لیکن یار حد یہ ہے کہ تم لوگ پریس کر رہے ہو اس آدمی کو. جو آدمی کسی دوسرے آدمی کو ذلیل کر رہا ہے اس کی فیملی کے سامنے، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اور پھر جا کے ماتھے ٹیکتے ہو اللہ کے سامنے، گناہوں کی معافیاں مانگتے ہو اپنے. تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے. جس کی مرضی چاہے تذلیل کر دی، جس کی مرضی چاہے ماں بہن ایک کر دی. خوف خدا کرو یار. کہاں نکل گئے تم لوگ؟ اور پھر پریس کر رہے ہو. الف بے کا پتہ ہے نہیں بھائی، جا کے معلوم کرو، ڈیٹیلی دیکھو. طریقہ کار ہے بات چیت کرنے کا، ایک اخلاق کا طریقہ کار ہے. اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات کی جاتی ہے تو سامنے والا سنتا بھی ہے. سامنے والے میں اگر کوئی برائی ہوتی ہے، اگر اس نے کچھ غلط کرا ہوتا ہے تو اس کو صحیح کرنے کی وہ کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اس کو سمجھانے کا، اس سے بات کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. تم لوگ تو جہالت کی ساری حدیں پار کر گئے ہو. بھاڑ میں جائے بھائی جو کوئی بھی تھا وہ، لیکن وہ ماں بہن کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اپنی. کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ بھول گئے ہو اپنا کلچر؟ ابھی تو میں دین کی بات بھی نہیں کر رہا، ہمارے کلچر میں یہ نہیں تھا. ہم لوگ تو جہالت کی حدیں پار کرو اور پھر پریس کر رہے ہو. اس آدمی کو پریس کر رہے ہیں تو دھڑا دھڑ شیئرنگ چل رہی ہے. وہ لوگ کیا ہو گیا بھائی کہ کیا غلاظت چل رہی ہے؟ وہ تمہاری عزت کے اوپر جس دن بات آ جائے گی تو مانو گے نہیں تم. پھر پردے ڈالو اور یہ حرکتیں کرنا چھوڑ دو. بولو جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. ایک ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے نا، موبائل ہاتھ میں رکھ کے، ایک چھوٹی سی ڈیوائس اور آئی پیڈ اور کمپیوٹر ہاتھ میں رکھ کے نہیں پتہ چلتا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. پہلے جا کے دیکھو، معلومات کرو. بس چار جاہل لوگوں نے لوگوں سے سن لیا کہ اس نے انصاف نہیں کرا اور شروع ہو گئے ذلیل کرنا اس کو. اپنی آخرتیں کیوں برباد کر رہے ہو؟ اپنی دنیایں کیوں برباد کر رہے ہو بھائی؟ اور پھر جب دنیا میں ریئیکشن آتا ہے سامنے سے تو پھر معافیا مانگتے ہو، معاف کر دو. اس کا نام بھی تم نے سافٹ ویئر اپڈیٹ رکھا ہوا ہے. یہ ایک الگ قسم کی جہالت ہے. سافٹ ویئر اپڈیٹ کسی کو بھی کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو ذلیل کرے پبلک کے اندر، خاص طور پہ اپنے ان کی فیملیز کے سامنے. بات کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، سمجھانے کا ایک طریقہ کار ہے. موقع محل دیکھا جاتا ہے، بات چیت کی جاتی ہے، طریقے سے سمجھایا جاتا ہے. تو تم لوگ تو شخصیت پسندی میں اتنے پاگل ہو گئے ہو کہ تم دیکھ ہی نہیں رہے سامنے کون ہے، کیا ہے، کیا نہیں ہے، کیا کنڈیشن ہے. ٹٹ فار ٹیٹ کے موڈ سے بیٹھے ہو بھائی. جب تم ٹٹ کرتے ہو نا پھر سامنے سے ٹیٹ ہوتا ہے تو پھر چیخیں کیوں نکلتی ہیں تم لوگوں کی؟ پھر روتے کیوں ہو؟ پھر بھگتو اس کو، بولو ہاں ہم نے کرا ایسی کم تیسی. پھر جاؤ نا اندر جیل کے اندر. پھر
پھر پھیٹیاں کھاؤ. نہیں جب پہلا تھپڑ پڑتا اور بڑے 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 معافیاں شروع، پھر کھڑے رہو نا اس کے اوپر. کیوں پھٹتی ہے؟ پھر خیال آتا ہے نا کہ غلط کرا ہے. اللہ حفاظت فرمائے بھائی. کیا کر رہے ہو یار اپنی زندگیوں کے ساتھ اور اپنی آخرتوں کے ساتھ؟ زندگی بھی برباد کر رہے ہو، آخرت بھی برباد کر رہے ہو. بھائی مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے دوبارہ، اس بات کو یاد رکھو. ایمان رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے آخرت کے اندر؟ مسلمان ہو تو اس بات پہ ایمان رکھو. اے بھائی ایک ایک چیز کا سوال جواب ہے، چھوڑیں گے نہیں. آخرت کا دن بہت بھاری ہے بھائی. واسطے اللہ کے اپنی زندگیاں سدھار لو. ہم بھی یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یار، بہت سالوں سے خاموش بیٹھے ہیں. اب تھک گئے. ہم نے یہ بولا بولنا شروع کرو بھائی، ورنہ ہماری بچت نہیں ہے آخرت کے اندر. کسی نہ کسی لیول میں کچھ تو کرو، لوگوں کو سدھار کی طرف لے کر تو آؤ. جس کو دیکھو ذلیل 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 ذلیل. ابے بھائی کس بات پہ ذلیل ہو رہا ہے انسان؟ کیوں بول رہے ہو اس کو؟ کیوں گالیاں دے رہے ہو؟ کیوں لعنتیں بھیج رہے ہو؟ تم سے ڈائریکٹ کیا تعلق ہے اس انسان کا؟ اور یہ پہلے بھی بہت بار دیکھی ہیں ہم نے ویڈیوز. ہم خاموش ہی تھے نا، لیکن اب بولنا شروع کریں تو ہم سب کے ساتھ بولیں گے بھائی. جو غلط ہے غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. پردے نہیں ڈلتے ان کے اوپر. آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہوتا تو ہم پردہ بھی ڈال دیتے کہ نہیں یار جو بھی ہوا آئسولیٹڈ ہوا ہے. تم ویڈیوز بنا کے ڈالو گے، تم پبلک کرو گے تو پھر پبلکلی شیم بھی کریں گے تمہیں. یہ غلط کرا ہے تم نے، اور جتنے تمہیں پریس کر رہے ہیں وہ بھی سب غلط ہیں. جہالت کی انتہاؤں کو چھو رہے ہو تم لوگ اس وقت. یہ بھی جو تم کر رہے ہو نا، یہ تمہیں اجازت ملی ہوئی ہے تو یہ کر رہے ہو. جس دن phetty.com شروع ہوا نا، اس دن پہ چلاؤ گے سارے کے سارے. بہت اچھے اور خوبصورت ملک میں رہتے ہو، یہاں بہت کچھ کر کے بچ جاتے ہو. بس بھائی اپنے رویوں کو سدھارو. پوری پوری جنریشنیں برباد کر دی یار تم لوگوں نے، یقین کرو. آنے والی جنریشن پتہ نہیں عجیب سی کنفیوز جنریشن ہوگی. اللہ حفاظت فرمائے بھائی سب کی. ملتے ہیں پھر انشاءاللہ. السلام علیکم.